یار اس وقت رات کے 3 سے ممکن ہے 4 بجے کے قریب ٹائم ہو۔ میرے ایک دوست ہیں نذر محمد چوہان، میرے ٹویٹر فرینڈ بھی ہیں، وہی لوگ بلاتے ہیں۔ تو مجھے کئی دن کے بعد آج مجھے موقع ملا انہیں سننے کے لیے۔ ایک اچھے دوست ہیں، باوقار شخصیت ہے، اور ان کا کردار اور سب کا کریکٹر جو ہے اور ان کی زندگی جو ہے بہت ایک پرکشش دورانیے سے گزری ہے، اور اب بھی وہ بہت مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ بات کر رہے تھے کرسمس کے حوالے سے ہوتی ہوئی کوئی جسٹ ایسے نثار کیا ہے وہ، اس پر بحث کے دوران میں تو انہوں نے کچھ طریقت اور شریعت اس کے متعلق بات کی، تو میں چھمبے میں رہ گیا کہ رات بھر اب سروس بھی کرتے رہے وہاں پر کرسمس میں اب وہاں پر کرسمس میں رات بھر سروس بھی کرتے رہے، اور ایسے بہت سے دوست ہیں، آپ ہی نہیں ہیں یا ایک دو نہیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ مذہبی ریلیجن جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں حصہ لیتی ہے، تو یا ان کو اکاموڈیٹ کرتے یا اس پر تنقید نہیں کرتے، جانے دیتے ہیں اور چلتا ہے۔ مجھے اس وقت یہ اس لیے بولنا پڑا، مجھے آنا پڑا کہ عاطف نامی کوئی لڑکا ہے جو کہ ان کے ساتھ اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ نذر محمد چوہان کے کو کمنٹ کرتے ہے، رپلائی کرتا ہے، پھر کمنٹ کرتا ہے، پھر رپلائی کرتا ہے۔ ایک عجیب مزیدار بات، ایک عجیب معاملہ۔ ایک تو ہمیں ضرورت ہے tolerance.com پر جانے کی۔ عدم برداشت اس قدر ہماری کم ہو گئی ہے، ہم اس قدر کمزور واقع ہوئے ہیں۔ نظر تو ہم یہ آتے ہیں کہ بڑے مضبوط پہلوان ہیں، ہٹلر ہیں، اور وہ بڑے اور مانا پلوان ہے، جانا پلوان ہے، لیکن جب ہم پر کوئی بات آتی ہے، ہم سے کوئی کویسچن کرتا ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمیں کوئی سوال کرے۔ اور اکثر میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ ہر میدان میں سیاست، معاشرہ، سوسائٹی، سول سوسائٹی، اور ساتھ ہی ساتھ سیاست، وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، کوئی بھی ہو معاملہ ہو، اس میں وہ اپنے سے آگے کسی کو بڑھنے نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے ایکویلٹی ایک لفظ ہے، مساوات، اسلام اس پر زبردست زور دیتا ہے۔ یہ ایکویلٹی، یہ مساوات آپ مت سمجھیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، یا آپ نے جو مطلب نکالا ہے وہی بات ٹھیک ہوگی۔ اسلام ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے، اور میں اب اس طرف آؤں گا۔ وہ تو بات ہو گئی، عاطف کا دل نہیں توڑنا چاہیے تھا۔ سوال جو اب کا ہے ایکویلٹی کا دور ہے، اور اصل معاملہ بھی انسانیت، ہیومینٹی کا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ کوئی چھوٹا بات کرے تو بات معمولی ہے، اس کی خام خیالی ہے، برا ہے۔ کوئی بڑا بات کرے، وہ یونس بٹ والی بات، رائٹر ہیں وہ ہمارے جی، تو ان کی بات کہ جو بڑا کرتا ہے تو بات بڑی ہو جاتی ہے چھوٹی سی، اور جب چھوٹا کرتا ہے تو جب بڑی بات کرتا ہے تو وہ چھوٹی ہو جاتی ہے۔ معاملہ یہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، آپ بھی ہیومن بینگ ہیں، آپ بھی انسان ہیں۔ آپ کے سامنے یا آپ کو سننے والا کوئی مائنر یا چھوٹا یا قد میں یا حالات میں، یا آپ کیا آتے بچہ، وہ آپ کہاں پر امریکہ میں سیر کر رہے ہیں، اور کئی اور دوست آپ بھی نہیں ہیں، نذر محمد چوہان سے مخاطب نہیں ہوں،
بہت سے نظر محمد چوہان ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں میرے ارد گرد ہیں، تو ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہ کرے۔ دیکھیں آپ ایسا نہیں، آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ طریقت، شریعت اور یہ جو سارے معاملے ہیں یہ آپ کی میری سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں، جو یہ انہی کی باتیں ہیں جن کے آپ شعر پڑھتے ہیں۔ وہ کہ کہتے ہیں، کیا خوب کہا ہے انہوں نے کہا کہ ہوا وچ اڑدا پھڑیاں پھردا، جہڑا من وچ دسیا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اڑتی آپ پر پکڑنا کی کوشش کرتے ہیں۔ جڑا چور من چ بیٹھا ہے، جڑا معاملہ من چ بیٹھا ہے، جڑا پیار من چ بیٹھا ہے، جڑی چیز من چ بیٹھی ہے، جڑی دل چ، اسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بس یوں ہی اڑتی پھرتی ان کو چیزوں کو پکڑتے ہیں۔ اپنے اندر چور تلاش کرے، اپنے اندر بددیانت تلاش کرے، اپنے اندر ناانصاف پسند کرے، اپنے اندر کوئی ایسا فرعونی کوئی لہجہ، کوئی فرعونی سوچ، اس کا عنصر، اس کو تلاش کریں۔ آپ تلاش کریں اللہ اور اللہ کی دی ہوئی عنایات جو ہیں آپ کے دلوں میں پیوست ہیں، اللہ نے بھیجی ہیں، ان کو پازیٹیولی یوز کریں، نہ کہ پریشان کریں۔ دیکھیں ایک معاملہ، اس پر کوئی بحث نہیں ہے، یہ طریقت اور شریعت اور یہ ان چیزوں پر اور بھی ہیں، اس پر بات کرنا آپ دیکھ لیں کہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے، ایک بہت بڑا سوسائٹی میں، ہر سوسائٹی مسلم ہمارے یہاں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی، ادھر بھی ہے، کرسچن میں بھی دو ہیں جی، اور ایک وہ اپنا جو ہے پروٹسٹنٹ ہے، تو ایک دوسرا ہے کوئی اور ایسا ہی ہے۔ تو وہ ہوتا ہے جو بحث اور تکریم و تفریق و تقسیم ہر جگہ پر ہے۔ تو بہت بڑا ایک یہاں پر ہمارے ملک پاکستان میں ایک وہ جو ہے نا، جسے کہتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا وہ ایک عنصر ہے جو ان چیزوں، طریقت اور شریعت اور اسلام کے تقاضوں، اسلام اور اسلامیات، ان پوائنٹس پر بہت کٹر ہے، بہت قائم ہے۔ مت توڑیے، مت خرابی کیجیے، مت ایسے ایک بات کیجیے جو ایک بہت بڑی اکثریت کو یا کم اکثریت کو دل توڑے، ان کی سوچ کو توڑے۔ لوگ جاتے ہیں درباروں پر، بابا بلے شاہ کا ہے، اور وہ لاہور میں اپنا وہ داتا علی حجویری کا دربار ہے، اور گجرات میں شاہدولہ پیر ہے جی، شاہدولہ دریائی کہتے ہیں، اور وہ اس سے بہت سے آستانے ہیں، بہت سے پیر ہیں، ظاہر ہے سوسائٹی میں یہ عنصر۔ آپ ان کو ایسے جب رگڑا دیں گے، ایسے ان کی پرشدت، یہ ایک اور بات ہے، یہ ہمارا اونچا بولنا بھی لیگلی اور اخلاقی طور پر تشدد کے زمرے میں آتا ہے۔ اپنی بات منوانے کے لیے، اپنی چیز کو ایکسیپٹ کروانے کے لیے، اپنی ہی بات پر زور دینے کے لیے، میں دیکھ لیجئے کہ میں زور نہیں دے رہا، میں صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ لہجہ میرا تھوڑا سا ہے یہ کہ میں کنفیوز ہوں، تو کنفیوژن میں سب کچھ کافی کچھ ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ملک تو سب ہر طرف یہی حالات ہیں، سب کنفیوژن ہے، بات اور کرتے ہیں، مطلب اور نکلتا ہے، مطلب اور نکالنا چاہتے ہیں، بات اور نکلتی ہے، سوال اور کرتے ہیں۔ اب بیہودہ سا سوال ہے کہ جو ہے جی، زنا کیسی چیز ہے، بری ہے یا اچھی ہے، اور ساتھ لکھا جاتا ہے جی کمنٹس میں، تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کیجیے۔ جب اب خاتون ہو اور آپ زنا جیسے لفظ استعمال کر کے ایک لائن یوز کر کے اس پر ایک ڈیبیٹ اور ری ٹویٹس لے رہے ہیں، تو
کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا لڑکے، کیا نوجوان، آپ کی منہ سے نکلا ہوا لفظ ایسا کہ اس پر بحث کی جائے تو اس پر کوئی اچھے کمنٹس سارے ہی اچھے کریں گے، پازیٹیو کریں گے، یا اسکالر بن جائیں گے، یا پروفیسر بن کے، یا بڑا اسلامک اسکالر بن کے جواب دیں گے؟ یہ کوئی جگہ نہیں ہے ایسے سوالوں کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کا جواب میں نے یہی دیا کہ بی بی دیکھیے، آپ اس طرح کی بات کریں گی، آپ اس طرح کا سوال کریں گے، یہ کریٹیکل کا کویسچن رائز کریں گی، تو جواب تو آپ جو جیسی جیسی کو سوچ ہوگی اسے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ یہ مت لکھیے کہ تمیز کے دائرے میں رہے گا، یہ آپ پابند بھی کر رہی ہیں، اور سوال بھی آپ کے منہ سے، خاتون کے منہ سے، اور مسلم سوسائٹی میں، اور وہ بھی ٹویٹر پر، اور لڑکوں کے درمیان میں خواتین بھی قابل احترام دوسری بھی ہیں، وہ ویسے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو نامناسب ہیں، ہونی چاہیے نہ ہونی چاہیے، وہ تو ہوتا رہے گا۔ وہ کہتے ہیں اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں کیوں اداس پھرتی ہو سردیوں کی شاموں میں؟ تو بھائی میرا غصہ کسی پر نہ اتار دینا، اور کسی کا غصہ میرے پر نہ اتار دینا۔ میں نے تو اس لڑکے کو اور آپ کا جو پیر، فقیر، ولی، اور ان ولیوں پر اور ہمارے صومعہ پر جو فکرے کسنے، ان کو الٹا سیدھا الفاظ استعمال کرنے، آپ امریکہ وہاں پر رہ کر، یورپ میں رہ کر تو الطاف بھائی بھی بہت بہت باتیں کر دیتے ہیں، ملک میں رہ کر بات کرنا بڑا مشکل ہے سر۔ آپ کو گوانڈیاں نال تعلق رکھنے واسطے، محلے سے گل بات رکھنے واسطے بنا کے رکھنی پیندی ہے، احتیاط نال گل کرنی پیندی ہے۔ تو جے اتھے میں پرلے محلے بہ کے ہاں جی تے تیسرے محلے کی گل کراں، وہ آسان ہے۔ محلہ وہ ایک قانون ہے، ضابطہ ہے، ایک چیز ہے جورسڈکشن آف لاء میں، کہ محلہ ایک بہترین، آپ کا محلہ ایک بہترین عدالت ہے، اور اس عدالت میں آپ کو بڑے احتیاط سے چلنا پڑتا ہے، کہیں بھی یہ نوٹس لیا جا سکتا ہے، اور کہیں ضرورت نہیں پڑتی کورٹس میں، تھانے، کچہری، چوکی میں، سب سے پہلے محلہ آپ کا۔ تو آپ محلے سے باہر ہوں گے، جو مرضی کہتے رہے، محلے کو کچھ پوچھے گا، سنے گا تو آپ سے سوال کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی ہے، بھائی ہیں آپ میرے، آپ علم میں بھی مجھ سے زیادہ ہیں، میں تو ایسے ہی دیکھ اٹھ کے بیٹھ کے اور رات 3 بجے 4 بجے کے لیے تو میں تو الٹ سیدھ بول رہا ہوں، لیکن جو بھی ہے میں اسے راست سمجھتا ہوں۔ جی بالکل، خیال رکھیے، دوسروں کا بھی خیال رکھیے، اپنے نظریات مت ٹھونسیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو کہا میں بھی آپ کی نظر میں درست ہو، لیکن آپ ٹھونس نہیں سکتے۔ آپ مجھے کوئی سوال کرے گا تو میرا جواب دینا بنے گا، نہ کہ اسے ڈانٹ دے گا، یا اسے کہنا آئینہ دیکھو، یا تمہاری اوقات کیا ہے، یا میں نے تمہیں کب کہا تم مجھ سے سوال کرو۔ بھائی آپ بات کر رہے ہو، ٹاک کر رہے ہو، تو سوال تو بنے گا اور جواب بھی دینا پڑے گا۔ تو عاطف، وہ لڑکا کیا ہے نام، اس کے بھی قربان کہ انہوں نے کہا میں نے آپ کو کب کہا ہے کہ آپ مجھے جواب دیں۔ بڑی زبردست ڈبیٹ کی ہے نوجوان، زبردست، تم شرارتی آدمی ہو، ہیں جی، احمد میر کو بھی رگڑ گئے، صافی کو بھی رگڑ گئے، علماء کو بھی رگڑ گئے، پیر فقیروں کو بھی رگڑ گئے، لیکن کچھ غلط بھی ہو جانا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کچھ بہتر بھی ہو جانا چاہیے، کبھی مثبت انداز میں بھی لے لیجیے، ہر وقت کریٹیکل۔ یہ گھر میں بچے مجھے نہیں بیٹھنے دیتے، اگر میں ان کو کہوں یہاں کیا ہے وہ کیا پڑا ہے، ادھر کیوں رکھا ہے، اب تو اولاد برداشت نہیں کرتی کہ آپ ان پر تنقید کریں۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ہمیں محلے میں، گھر میں رہنا ہے، محلے اور گھر سے نکلنا نہیں۔ ہمیں کچھ برداشت کرنا پڑے گا، اگر نہیں برداشت ہوتا تو اپنے مذہب، اپنے دین، کوئی بھی ریلیجین نہیں منع کرتا، روکتا کہ آپ ٹالرنس کا مظاہرہ نہ کریں، برداشت کا مظاہرہ نہ کریں، ایکویلٹی کی بات نہ کریں، رائٹس، ہیومن رائٹس
جو پرووائڈ نہ کریں لوگوں کو، الاؤ نہ کریں کہ کوئی اینی ون، کوئی بھی آپ سے کویسچن کرے. ٹو میک اے کویسچن از رائٹ آف ایوری باڈی، ایوری پرسن، either she, either he is. Okay, good night.